السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، مسجد میں کسی کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گھر اللہ کی تعظیم اور عظمت کے لیے ہے، نہ کہ انسانوں کی تعظیم اور عظمت کے لیے۔ اللہ کے نبی مسجد میں آتے تھے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا ان کے لیے، اور نہ ہی آپ اس کو پسند فرماتے تھے، بلکہ آپ ان کو بٹھاتے تھے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک تو علم کی کمی ہے، دوسرا خود تحقیق کوئی نہیں ہے، رواج اسلام بنا ہوا ہے۔ مسجد اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے، انسانوں کی تعظیم، انسانوں کا احترام، محبت، تعظیم اللہ کے لیے۔ تو اس لیے بھائی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جگہ بنایا کرو، کھڑے نہ ہوا کرو، مناسب نہیں۔ ہم یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مخلوق کے سامنے نہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ کہتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس آیت میں یہ ادب بتایا گیا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگوں کا احترام، محبت اپنی جگہ پر، عظمت، کبریائی اللہ کی ذات کے لیے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل ونکبرہ تکبیرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ جاننے کے دو درجے ہیں۔ ایک آدمی جانتا ہی نہیں، اس کا نام بھی جہالت ہے، نادانی ہے۔ ایک آدمی غلط جانتا ہے، اس کا نام بھی جہالت ہے، نادانی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں گھوڑا کیا ہوتا ہے، کہیں گے بھائی جاہل ہے گھوڑے کے بارے میں۔ ایک آدمی گدھے کو گھوڑا کہے یہ گھوڑا ہے، یہ بھی جاہل ہے۔ خچر کو گھوڑا سمجھے، یہ بھی جاہل ہے۔ کچھ سمجھا تو ہے لیکن بدقسمتی سے غلط سمجھا، اونٹ کو گھوڑا سمجھ بیٹھا، ہاتھی کو گھوڑا سمجھ بیٹھا۔ تو پہلا درجہ ہے جانتا ہی کچھ نہیں، یہ بھی جاہل۔ دوسرا درجہ ہے جانا تو ہے پر غلط جانا، یہ بھی جاہل۔ تو اس جہالت کو جہل مرکب کہتے ہیں، دو جہالتیں اکٹھی ہو گئیں۔
دو جہالتیں، نہ جاننا جمع غلط جاننا. تو پہلا جو درجہ ہوتا ہے اسے سمجھانا آسان ہوتا ہے، جو دوسرا درجہ ہوتا ہے اسے سمجھانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ غلط جانا ہے اور اس کو صحیح کہہ رہا ہے. جو پہلا شخص ہے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بھائی یہ گھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خچر کو کہہ رہا ہے یہ گھوڑا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں یہ گھوڑا ہے، کہتا نہیں یہ ہے. تو جہل مرکب، نہ جاننا جمع غلط جاننا، تو دو جہالتیں اکٹھی ہو گئیں. جب کسی قوم کا عمل بگڑتا ہے تو ان کو واپس لانا آسان ہوتا ہے. جب ان کا علم بگڑ جائے اور ان کا علم جہالت کا شکار ہو جائے تو انہیں واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن تو نہیں ہے، مشکل بہت ہو جاتا ہے. ایک تختی صاف ہے، اس پہ لکھنا آسان ہے. ایک تختی پہ لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو مٹایا جائے گا، مٹانے کے بعد پھر اس پر دوبارہ اس کو صاف کیا جائے گا، اور اس پر وہ جو ہم بچپن میں گاچھی لگاتے تھے صاف کر کے پھر اس پر دوبارہ لکھا جائے گا. تو کتنے کام بڑھ گئے، غلط لکھے ہوئے کو مٹانا، پھر اس کو صاف کرنا، پھر اس پہ دوبارہ لیپ کرنا، پھر اس پہ صحیح لکھنا. کام بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. اس وقت ہم عمل کے لحاظ سے بھی بگڑے ہوئے ہیں اور علم کے لحاظ سے بھی بگڑے ہوئے ہیں. ہمارا علم بھی غلط ہو چکا ہے. جب قوموں کا علم غلط ہو جائے پھر کچھ لوگوں کو اس کے لیے فنا ہونا پڑتا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے. اگر ایسا طبقہ کوئی تیار نہ ہو تو پھر ساری قوم ڈوبتی ہے، سفینے ڈوبتے ہیں. باقی رہنے کو نسل نہیں ہوتی، کھنڈر ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی اجڑے ہوئے دیار ہوتے ہیں. گزرنے والے گزرتے کہتے ہیں یہاں کبھی کوئی رہا کرتا تھا. مہنجو داڑو سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کبھی آبادی تھی. ٹیکسلا ہڑپا سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے. صرف دیکھنے کو کھنڈر رہ جاتے ہیں، اور جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ تہے خاک چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی گرفت میں آ کر، پکڑ میں آ کر اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت کر. ہمارا اس وقت علم غلط ہو چکا ہے. علم ہمیں قرآن سے کاٹا گیا ہے. مسجد بھری پڑی ہے، ایک آدمی ایسا نہیں جو اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہو. فیصل آباد بھرا ہوا ہے، لاہور، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، انسان پھنسے ہوئے ہیں آبادی کی کثرت سے. لیکن کروڑوں کی آبادی میں لاکھوں بھی نہیں نظر آتے جو اللہ کا پیغام سمجھتے ہوں، اللہ کے علم کو سمجھتے ہوں، اٹھتے ہوں اس پر لبیک کہتے ہوں، کہنے پر اٹھتے ہوں، ہٹانے پر ہٹتے ہوں. تب کوئی نہیں. کالج بھرے ہوئے، یونیورسٹیاں بھری ہوئی، پرائیویٹ سکول بھرے ہوئے، اور لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک ایک کلاس کے کتنے سیکشن، ہر سیکشن میں کتنے بچے، کروڑوں بچے ABC سے شروع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی PhD کرتا ہے، کوئی ماسٹر کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی تاجر بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی سیاستدان بنتا ہے. پر زندگی کے اس لمبے سفر میں ایک سطر بھی قرآن کو سمجھنے والا علم نہیں پڑتا. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ چونکہ میں کو خود آیا ہوں. جب میں خود نہیں آیا تو میں از خود اپنی زندگی کی راہوں کو طے کرنے کا بھی حقدار نہیں. جب میں خود نہیں مرتا ہوں، مجھے کوئی مارتا ہے تو میں اپنی منزل کو از خود متعین کرنے کا مجاز اور حقدار نہیں. جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے میری راہوں کو متعین کیا. جس نے مجھے موت دینی ہے اور جس نے اوروں کو موت دی ہے اسی نے میری منزل کو متعین کیا ہے، چلنے کا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے میرے بندو، اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں کے راستوں سے بچو، پگ ڈنڈیوں سے بچو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم پگ ڈنڈیوں میں کھو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تم اصل صراط مستقیم سے ہٹو گے. پگ ڈنڈیوں میں کھونے والا کوئی ویرانے میں جا مرے گا، کوئی گھاٹی میں جا مرے گا، کوئی کھڈے میں گر کے مرے گا، کوئی پیاسا مرے گا، کوئی بھوکا مرے گا، کوئی اندھیرے میں مرے گا، کسی کو بلا لے جائے گی، کسی کو سانپ کاٹے گا.
کسی کو دشمن اٹھائے گا، کوئی کسی گھاٹی میں، کوئی کسی وادی میں، کوئی کسی دریا میں، کوئی کسی صحرا میں قسم پرسی کی موت مرے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، جو اس نے ہمیں کہا مانگو مجھ سے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ وہ کیسا راستہ ہے؟ وہ کیسا دین ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسے اللہ نے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، تمام کر دیا۔ اجزاء بھی پورے، صفات بھی پوری، راستہ بھی کامل، منزل بھی متعین، راہیں متعین اور روشن ہے۔ اس راستے میں چلنے والوں کو اندھیرے کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ اس راہ پہ چلنے والوں کے راستے میں رات نہیں آتی، شام نہیں آتی۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی کوئی نہیں، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جیسے دن روشن ویسے رات روشن۔ اس سے نہ ہٹنا، اس سے نہ ہٹنا، جو اس سے ہٹتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں میرے بھائیوں ہمارا علم غلط کر دیا گیا۔ ہاں، آج کے دانشوروں نے کہا پیسے سے سب کچھ چلتا ہے، قرآن نے کہا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آج کے علم بولا دنیا کی عزت اصل عزت ہے، اللہ کا علم بولا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ آج کے علم نے کہا دنیا کی ذلتوں سے بچو، یہ بڑی مصیبت ہیں۔ اللہ کے علم نے کہا دنیا کی ذلت بھی فریب، دنیا کی عزت بھی فریب۔ آج کے علم نے کہا یہیں کی لذت، یہیں کی راحت، یہیں کے گھر، یہیں کے بنگلے، یہاں کی صدارت، یہاں کی وزارت، یہاں کا منصب، یہیں کی عورت، یہیں کی شراب ہے، یہیں کی دولت، یہیں کی دھن، یہیں کا سر، یہیں کا ساز، یہی سب کچھ ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام رعنائی ہے، اسی کا نام عزت اور بلندی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری نسل کو کاٹ کے رکھ دیا گیا، کند چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ 4 سال کا بچہ جب ٹائی لگا کے جائے اور ماں باپ خود اس کے گلے میں ٹائی لٹکائیں تو بتاؤ بھائیو کس دیوار سے سر ٹکرا کے آدمی روئے اور کس جگہ جا کے سر پھوڑے کہ جس قوم بد نصیب کو اپنا لباس پہننا نہیں آتا وہ دنیا میں عزت کا حق کیوں مانگتی ہے؟ ہم ذلیل ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے۔ ارے میرے بھائیو، ہم نے تو اپنے ہاتھوں میں خنجر خود اٹھائے ہوئے ہیں، اوروں نے نہیں۔ امریکہ کو کیا گالیاں دیتے ہو اور یورپ کو کیا گالیاں دیتے ہو؟ گالی دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، گالی دینی ہے تو اپنے ضمیر کو دو، اپنے نفس کو دو۔ کیا یہ امریکہ نے اسکول کھولے ہوئے ہیں، یہ جو گلستان کالونی میں کھلے ہوئے ہیں، اور باہر پاکستانی فوج کھڑی ہے جو ماں باپ سے کہہ رہی ہر بچے کے گلے میں ٹائی لٹکاؤ، بیٹی کو فراق پہناؤ، پنڈلیاں ننگی کر کے بھیجو، سر سے دوپٹہ اتار کے بھیجو۔ جب 4 سال کی بچی اس لباس میں جائے گی اسے بعد میں کون سمجھائے گا کہ مسلمان عورت پردہ دار ہوتی ہے؟ اسے کون بتائے گا کہ مسلمان بیٹی کا بال بھی ظاہر ہونا حرام ہے، اس کی آواز بھی بغیر اشد ضرورت کے پردہ ہے؟ اسے یہ بات کون سمجھائے گا؟ میں صبح سیر کو نکلا، ایک اسکول کے سامنے سے گزرا، بچی اتری کو 10 سال کی، پوری پنڈلیاں ننگی، اتنا چھوٹا فراق۔ یہ جو بیکن اسکول نہیں، بیکن اسکول، اس کے سامنے وہ اتر کے اندر جا رہی ہے تو اس کو ماں نے تو تیار کیا، باپ نے آنکھوں سے بیٹی کو جاتے دیکھا، اماں نے خود اس کو فراق پہنایا۔ گالیاں امریکہ کو، گالیاں یہودیوں کو، گالیاں عیسائیوں کو، گالیاں دی برطانیہ کو، اور بھائی انہوں نے آ کر ہمیں فراق پہنائے ہیں، یا ماں نے خود پہنائے یا باپ نے خود پہنائے؟ کس نے یہ کام کیا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کے مجرم ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ چرواہا سو جائے تو بھیڑیوں کو لان تان کرنا، یہ تو بڑی پاگل پن کی بات ہے۔ بھیڑیا کا تو کام ہی حملہ کرنا ہے، بھیڑیا کا تو کام ہی بکری کو اٹھانا ہے، تو بھیڑیوں کو گالیاں دینے کا کیا مطلب؟ چرواہے کو کوسو جو سو گیا، چرواہے کو پکڑو جو سو گیا، جو غافل ہو گیا۔ بھائیو
یہ اسکولوں میں جانے والے بچے، ان پر امریکہ نے ڈنڈا نہیں چڑھایا ہوا، ان کو حکومت پاکستان نے ڈنڈا نہیں چڑھایا ہوا کہ تم پتلونے پہنو، تم ٹائیاں لگاؤ، تم فراک میں جاؤ، تم سر سے دوپٹہ اتارو۔ اسے ماں باپ ہیں جو زہر حلاحل پلا رہے ہیں۔ کیا عجب ہے، زہر کو تریاق سمجھا، سم قاتل، ایسا زہر جو دوسرا سانس نہ لینے دے، اس کو دوا سمجھا، اسے علاج سمجھا، اسے تریاق سمجھا۔ دنیا کی عزت کو عزت سمجھا، یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھا، یہاں کی بڑائی کو بڑائی سمجھا، یہاں کی چھوٹائی کو چھوٹائی سمجھا، یہاں کی وادیوں کو دل فریب سمجھا، یہاں کے مرغزاروں کو پرکشش سمجھا۔ اسی کو جنت بنایا، اسی کو دوزخ بنایا، اسی کی دوڑ لگائی، اسی پر ایمان کے سودے کیے، اسی پر ضمیر کے سودے کیے، اسی پر بک گئے۔ مال کی چمک، دولت کی کھنک، اس کے سوا نہ دکھائی دیا نہ سنائی دیا۔ ضمیر بھی فروخت ہوئے، زبانیں نہیں فروخت ہوتی ہیں، بکرا نہیں، بکرے کی سری فروخت ہو رہی ہے، سری فروخت ہو رہی، زبان بیچ، پھیپھڑے بک رہے، دل بک رہا، کلیجہ بک رہا، تلی بک رہی، ران بک رہی، دستیاں بک رہی۔ جاؤ عدالتوں میں دیکھو، دستیاں بک رہی ہیں، یہ دستیاں بک رہی ہیں۔ 8 بازاروں میں دیکھو، غلط تولا جا رہا ہے، دستیاں بک رہی، زبانیں بک رہی ہیں، جیسے بکرے کی زبان بک گئی، گائے کی زبان بک گئی، بھیجا بک گیا، سری دماغ بک گیا۔ جاؤ دیکھو، مال کے پجاری وہ اپنے دماغ بیچ چکے ہیں، زبانیں بیچ چکے ہیں، نہ جھوٹ کی تمیز، نہ سچ کی پرواہ، نہ اللہ کا خیال، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس، نہ جنت کے شوق، نہ دوزخ کے خوف، نہ قبر یاد، نہ جہنم یاد، نہ قبر کے کیڑے یاد، نہ قبر کے اندھیرے یاد، نہ موت کی سختیاں یاد، نہ موت کا دھچکا یاد، نہ موت کی تڑپ یاد۔ صرف دنیا اور دنیا۔ یہ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے بھائیو۔ بنانے والا اللہ وہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ارے فیصلہ آباد والو، یہ گلشن گلستان، یہ گلزار، یہ کوہسار، یہ وادیاں، یہ دامن، یہ جھرنے، یہ چشمے، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ آبشاریں، یہ سمندر، یہ خلا، یہ فضا، یہ ہوا، کیا ہے؟ کہ دھوکا۔ کیا ہے یا اللہ؟ دھوکا۔ کیا ہے؟ دھوکا، لعب واللہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کھیل، تماشا، بچے کھیلتے ہیں، گزرنے والا گزر کے کہتا ہے کھیل ہو رہا۔ میرا اللہ کہتا ہے فیصلہ آباد کے 8 بازاروں میں کھیل ہو رہا، ملوں میں، فیکٹریوں میں کھیل کھیلا جا رہا۔ ہم گزرتے ہیں، ایک مداری بین بجا کے اکٹھا کر لیتا ہے چند فارغ نوجوانوں کو، وہ بھیڑ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گزرنے والا گزر کے کہتا ہے کیا ہو رہا؟ کہتے ہیں تماشا ہو رہا، مداری تماشا کر رہا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے فیصل آباد کے بازار، پاکستان کے بازار، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا کے بازار، اور یہاں کی وادیاں، یہاں کی صدارت، وزارت، حکومت، دولت، یہاں کی ساری عزتیں، بلندیاں، یہ کیا ہیں؟ لعب و لہو، کھیل ہے، تماشا، کھیل ہے، تماشا، کھیل ہے، تماشا۔ اور آج کا دانشور، آج کا پڑھا ہوا پاگل، میرے بھائیوں، ان پڑھوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، آج کے پڑھے لکھے کو سمجھانا ہی مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے اندر غلط جا چکا ہے، اس کے اندر غلط داخل ہو چکا ہے۔ اب اس غلط کو نکالنا مشکل، پھر صحیح ڈالنا مشکل، یہ انتہا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا دھوکے کا گھر، دنیا مچھر کا پر، دنیا مکڑی کا جالا۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ لعب ولہو وزینۃ وتکاثر بینکم وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ متاع الغرور۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ الا وان الدنيا عرض حاضر۔ لوگو سنو، میرا نبی کہہ رہا الا لوگو سنو، دنیا گری پڑی چیز ہے،
نیک بھی کھاتا ہے برا بھی کھاتا ہے. الا وان الاخرۃ اجل صادق، سنو سنو آخرت سچا وعدہ، دار القرار آخرت سچی زندگی، دار المقامہ ٹھہر جانے کا گھر، مقام آ گیا، مقام آ گیا، مقیم ہو گیا، قرار آ گیا، مقر ہو گیا، قرار آ گیا. یہ قرار کی جگہ نہیں، وہ قرار کی جگہ، یہ مٹنے والا گھر، وہ ابدی گھر، یہ فانی گھر، وہ باقی گھر، یہ دھوکے کا گھر، وہ سچا گھر، یہ بناوٹی گھر، وہ اصلی گھر، یہ مٹ جانے والا گھر، وہ باقی رہنے والا گھر. وہاں جنت ہے تو ہمیشہ اور جہنم ہے تو ہمیشہ. وہاں عزت ملی تو ابدی، ذلت ملی تو ابدی. یہاں عزت بھی چھن گئی، ذلت بھی چھن گئی، مال بھی چلا گیا، فقر بھی چلا گیا، جوانی بھی ڈھل گئی، بڑھاپا بھی رخصت ہوا، صبحیں بھی چلی گئیں، شامیں بھی چلی گئیں. جیسے رت بدلی ایسے زندگی بدلی، جیسے موسم بدلے ایسے جوانی ڈھلی. حتیٰ کہ قبر میں گیا، کیڑے کھا گئے، قبر نے کروٹ بدلی، ہواؤں نے پکڑا، غبار بن کے اڑایا اور دھرتی میں، فضا میں، خلا میں ایسے بکھیر دیا جیسے کبھی نہ تھا. ایسے یہ کبھی نہ تھا کی طرح پھر عدم ہو گیا، کچھ نہ ہو گیا، صفر ہو گیا. پھر میرا اللہ ذرات کو جمع کرے گا، ہڈیوں کو زندہ کرے گا، گوشت چڑھائے گا، کھال چڑھائے گا، آنکھ نوک پلک درست کرے گا، پھر پھونک مروائے گا فرشتے سے، پھر روحوں کو دوڑائے گا، ناک کے ذریعے سے اندر جائیں گی، جسم میں روح دوڑے گی، قبریں پھٹیں گی. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قبریں پھٹیں گی. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. آسمان پھٹ گیا، آسمان تڑتڑا گیا، اور والملک علی ارجائها، فرشتے کونوں پہ چلے گئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ اپنے عرش کے ساتھ سروں پہ آ گیا. یومئذ تعرضون. آج ڈاکٹر بھی آ گئے، انجینئر بھی آ گئے، مولوی بھی آ گئے، علامہ بھی آ گئے، عورت بھی آ گئی، مرد بھی آ گیا، شاہ بھی آئے، گدھا بھی آئے، وزیر بھی آئے، فقیر بھی آئے، متقی بھی آئے، پرہیزگار بھی آئے، نافرمان بھی آئے، پاک دامن بھی آئی، اور عزت کو بیچنے والی بھی آئی، جوا کھیلنے والا بھی آیا، شرابی بھی آیا، راتوں کو رونے والا بھی آیا، سود کھانے والا بھی آیا، ناچنے والا بھی آیا، تڑپنے والا بھی آیا، اور اللہ کی راہوں میں پھرنے والا بھی آیا، اور اللہ کی نافرمانی کا کرنے والا بھی آیا. آج سب مجمع جمع ہے. لقد احصاہم، میرے رب نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. وعدہم عدا، ایک ایک دانہ گنا ہوا ہے. یومئذ تعرضون، آ گئے ہو. لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ کے دکھاؤ، نہیں چھپ سکتے. این المفر، آج بھاگ کے دکھاؤ، نہیں بھاگ سکتے. فانفذوا، آج تو میں طاقت ہے تو پار نکل کے دکھاؤ، نہیں نکل سکتے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ الی ربک یومئذ المستقر، آج اللہ تجھے پکڑے گا، تجھے باندھے گا، تجھے کھڑا کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جو تو نے بولا، جو دیکھا، جو کیا، جو بیٹھے، جو اٹھے، جو چلے، جو لیٹے، جو سوئے، جو کھایا، جو پیا، آج تیرے سامنے. اقرا کتابک، پڑھو پڑھو، کوئی اور تو نہیں. اقرا کتابک، پڑھو پڑھو، کوئی اور تو نہیں، کوئی اور تو نہیں. یہی ہے، تو ہے، تو ہے، دیکھ دیکھ دیکھ، کوئی اور تو نہیں. میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. کیا خیال تھا تیرا رب سویا ہوا تھا؟ تیرا رب جاہل تھا؟ تیرا رب غافل تھا؟ تیرا رب عاجز تھا؟ تیرا رب کمزور تھا؟ تیرا رب کسی مشکل میں تھا؟ ایٹمی طاقتوں نے اسے ڈرا دیا تھا، لوہے کے جہازوں نے اس کے فرشتوں کو عاجز کر دیا تھا، یا آج کے طاقتور ہتھیاروں نے اس کی غیبی طاقت کو کمزور کر دیا تھا. دیکھ لیا، دیکھ لیا، دیکھ لیا، کوئی اور تو نہیں، تو ہی ہے. ایک دم کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها. ہائے ہائے میں مر گیا، ہائے ہائے میں مر گئی. یہ کیسی کتاب، یہ کیسی کاپی، یہ کیسی فائل، یہ کیسا کمپیوٹر ہے جس نے میری ایک ایک چیز کو اچک لیا. نہ خلوت چھوڑی، نہ جول چھوڑی، نہ بول چھوڑا، نہ اشارہ چھوڑا، نہ رات کی تاریکی کا چھوڑا، نہ دن کے اجالے کا چھوڑا، نہ دل کی دھڑکن میں نے اٹھنے والی آوازوں کو چھوڑا، نہ اندر میں پنپنے والے جذبات کو چھوڑا. قول بھی لکھا، عمل بھی لکھا، حرکت بھی لکھی، جذبہ بھی لکھا، نیت بھی لکھی، ارادہ بھی لکھا، قدم بھی لکھا، بیٹھنا بھی لکھا، چلنا بھی لکھا، سونا بھی لکھا، کھانا بھی لکھا، سننا بھی لکھا. ہائے میں کیا کروں؟ این المفر، او مجھے کوئی بھاگنے کی جگہ بتاؤ. این لا تخفى منکم خافیہ، مجھے کوئی چھپنے کی جگہ بتاؤ. نہیں 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 نہیں، دروازے بند ہیں. آج اللہ آ چکا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ چکا ہے، آ چکا ہے.
ہاں آج پتہ چلے گا پڑھا لکھا کون ہے اور ان پڑھ کون ہے، آج پتہ چلے گا روشن خیال کون ہے اور تاریخ خیال کون ہے، آج پتہ چلے گا کہ ترقی یافتہ کون ہے اور غیر ترقی یافتہ کون ہے، آج پتہ چلے گا مہذب کون ہے، جاہل گنوار کون ہے۔ آج کا ترازو بڑا سچا ہے، یہ انسانی ترازو نہیں جو ناپ تول میں کمی کرے، یہ انسانی عدالت نہیں ہے جو قاتل کو بھی چھوڑ دے، جو مظلوم کو دار پہ چڑھا دے اور قاتل دندناتا پھرے۔ نہیں نہیں، آج میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دنیا کو گزرگاہ بن کے چلاؤ، دنیا کو گزرگاہ سمجھ کے چلو۔ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے آخرت کو اصل سمجھ کے چلو۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار سارعو، اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے دوڑو، سابقو، مقابلہ کرو، تنافس کرو، کس میں؟ جنت میں جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ پہ قربان ہونے کا، اللہ پہ مر مٹنے کے مقابلے کرو، دوڑ لگاؤ، بھاگو بھاگو۔ دنیا میں اللہ کہتا ہے جاگنگ کرو، فامشوا فی مناکبہا، دنیا میں جاؤ کمائی کرو، لیکن کیسی کرو؟ جیسے صبح کی سیر، نہ آگے بڑھنے کا جذبہ نہ پیچھے رہنے کا غم۔ کوئی آگے نکل گیا، سیر کرنے والے چل رہے ہوتے ہیں صبح گلستان کالونی میں، کوئی آگے بڑھ جائے ان کو پرواہ نہیں، یہ پیچھے رہ جائیں ان کو غم نہیں۔ کہ دنیا میں چلو، فامشوا فی مناکبہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، جمعے کی نماز کے بعد کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ رزق تلاش کرو، عیسائیوں کی طرح رہبانیت نہیں، یہودیوں کی طرح نفسانیت نہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میرا دنیا کی مذمت بیان کرنے سے مقصود دنیا چھڑوانا نہیں، دنیا سے ہٹانا نہیں، بلکہ درمیان میں لانا ہے۔ درمیان میں سب کو چھوڑ دے گا تو عیسائی کے مشابہ ہو گئے، اور پاگلوں کی طرح لگ گئے جیسے آج لگے ہوئے ہیں تو یہودیوں کے مشابہ ہو گئے۔ ہمارا نبی ہمیں درمیان میں لاتا ہے، اللہ ہمیں درمیان میں لاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم معتدل ہو، درمیان میں ہو، نہ ادھر نہ ادھر، نہ رہبانیت نہ نفسانیت۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان میں چلتے ہو۔ کیسے چلتے ہو؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، حلال کماؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، حلال کماؤ، حرام سے بچو، تنخواہ پہ رہو، رشوت سے بچو، صحیح تولو، غلط تولنے سے بچو، جھوٹ سے بچو، سچ پہ آؤ، بانڈ سے بچو اور لاٹری سے بچو، جوئے سے بچو۔ یہ ساری جوئے کی قسمیں ہیں، یہ بانڈ، یہ لاٹریاں، یہ انعام، یہ سب جوئے کی اقسام میں ہیں جو ہمارے رگ رگ میں حرام اتارنا چاہتے ہیں۔ جو قوم حرام کھانے کی عادی ہو جائے ان میں سے نیکی کے جذبے مر جاتے ہیں، ان کے اندر نیکی پنپ نہیں سکتی۔ جیسے کیکر پہ کبھی پھل نہیں آ سکتا، ممکن ہے کبھی آ جائے، حرام لقمہ جس پیٹ میں چلا جائے اور مسلسل چلتا چلا جائے، اس میں سے پھول نہیں نکل سکتے، اس پہ پھل نہیں آ سکتا۔ صحراؤں میں بہار آ سکتی ہے، سمندروں کے پانی میٹھے ہو سکتے ہیں، سنگ لاخ چٹانیں چشمے اپنے اندر سے اپنے نکال سکتی ہیں۔ یاد رکھو، جس خون میں حرام رچ گیا، جن نظروں میں حرام رچ گیا غلط دیکھنے کا، جن کانوں میں حرام رچ گیا غلط سننے کا، جس میدے میں حرام چلا گیا، جس خون میں رشوت چلی گئی، سود چلا گیا، جھوٹ چلا گیا، خیانت چلی گئی، جوا چلا گیا، لاٹری چلی گئی، بانڈ چلے گئے، جس خون میں یہ جوا چلا گیا، لاٹری چلی گئی، بانڈ چلے گئے، جس خون میں یہ چلا گیا، اس میں سے خیر ختم ہو گئی، اس میں سے خیر ختم ہو گئی۔ یہاں پھول نہیں اگ سکتے، یہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ چلنے والوں کو خود دامن سمیٹنا ہوگا یا پھر زندگی بھر کے کانٹوں کو سہنا ہوگا۔ ساری نسل میں میرے بھائیوں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے، چننے والا ہے کوئی نہیں، بونے والا سارا معاشرہ۔ گالیاں دینے پہ آتا، کبھی حکومت پہ چڑھ گئے، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھ گئے، کبھی مسلم لیگ پہ چڑھ گئے، کبھی فوج پہ چڑھ گئے، کبھی پولیس پہ چڑھ گئے۔ کبھی اپنوں پر بھی چڑھائی کرنی چاہیے بھائیو، کبھی اپنے آپ کو بھی کوسنا چاہیے، کبھی اپنے اندر بھی دیکھو۔ تو میرا اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ دنیا اصل نہیں، گزرگاہ، صحیح چلو، غلط نہ چلو، صحیح تولو، غلط نہ تولو، ماں باپ کے غلام بن کے چلو، تابع ہو کے چلو، بیوی سے وفا کرو، محبت کرو، اور بیوی سے کہا خامد کی اطاعت کرو، محبت کرو، اولاد کی تربیت کرو، انہیں شروع سے اللہ کی اطاعت پہ لاؤ، اللہ کے حکموں پہ لاؤ۔
ہم کیا کریں؟ ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے پڑھو گے تو کچھ بنو گے، کماؤ گے تو کچھ کھاؤ گے، نہیں کرو گے تو بھوکے مرو گے، نہیں کرو گے تو پیسے مرو گے، نہیں کرو گے تو ہمیں پوچھے گا کوئی نہیں۔ 5ویں جماعت سے میرے باپ نے کہنا شروع کیا ڈاکٹر بنو گے تو بڑے بنو گے، ڈاکٹر نہیں بنو گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، ڈاکٹر بنو گے تو عزت ہوگی، ڈاکٹر نہیں بنو گے تمہیں کوئی پوچھے گا ہی کوئی۔ جب ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں یہ سمجھا رہا ہو اور اس کی تختی خالی اس پر یہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، پیسہ 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 پیسہ، تو اس کی ساری تختی پہ تو یہ لکھا گیا۔ اب جب وہ بڑا ہوگا تو وہ باپ کو بھی دھکے دے گا، وہ ماں کو بھی دھکے دے گا، اس کے سامنے پیسہ معبود ہوگا۔ اس میں اگر باپ رکاوٹ بنے گا تو اسے ٹھوکر مارے گا، ماں رکاوٹ بنے گی اس کو ٹھوکر مارے گا، اور اس کے لیے رشتہ دار رکاوٹ بنے گا انہیں ٹھوکر مارے گا۔ اسلام روکے گا، تار تار کرے گا، حکم روکے گا، اسے توڑ کے آگے چلا جائے گا۔ اس کا معبود دھن دولت ہے، پیسہ ہے، اور اس بچے کا قصور نہیں، اس ماں کا، اس باپ کا قصور ہے، اس استاد اس ٹیچر کا قصور ہے جس نے ان کے دل میں دنیا کی عظمت کو بٹھایا اور اللہ اس کے رسول کی عظمت کو نکال دیا۔ میرے بھائیوں خود سوچو 4 برس کا بچہ ننگے سر اسکول جا رہا ہے تو بڑا ہو کر ٹوپی سر پہ کیسے رکھے گا؟ وہ پگڑی کیوں باندھے گا؟ دیکھتے نہیں ہو ہمارے بڑے ہوٹلوں پر وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور گیٹ کا دروازہ کھولتے ہیں، ان کے سر پہ کلا ہوتا ہے، پگڑی ہوتی ہے، ان کے سر پہ پگڑی، ان کے سر پہ کلا۔ یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ پگڑی باندھنا یہ کمیوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کمی لوگوں کا کام ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ننگے سر پھرنا ہے۔ 4 برس کا بچے نے ٹائی لگائی، پتلون پہنی، بچی نے فراق پہنا، ننگے سر گئی، کس نے یہ زہر بھرا ہے؟ کس نے یہ اس کو زہر کھلایا ہے؟ میرے بھائیو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اللہ ہمارا ذہن بناتا ہے کہ آخرت اصل ہے، دنیا گزرگاہ ہے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر چلو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، کامل بن کر آئے، اکمل بن کر آئے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ آپ کی زندگی روز روشن کی طرح، کھلی کتاب کی طرح صفحہ، صرف صفحات میں نہیں بلکہ دھرتی کے صفحات پر، کائنات کے صفحات پر، زمین آسمان میں کی خلاؤں کے درمیان، ہواؤں پر، خلاؤں پر، سورج پر، چاند پر، تاروں پر، زمین کے چپے چپے پر، پہاڑوں کے ایک ایک پتھر پر اللہ اپنے محبوب کی زندگی کو نقش کر کے، کھود کے اسے ثابت کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو چھپا نہیں سکتا، گہنا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ مصیبت یہ ہے پہلے محبت آتی ہے پھر اطاعت آتی ہے۔ دل محبت سے خالی، ماں باپ نے محبت بٹھانی تھی، وہ تو اس کو پتلون پہنا دی، ٹائی پہنا دی، فراق پہنا دیا، ننگے سر کر دیا۔ تو پہلا ظلم تو ماں باپ نے کیا، دوسرا ظلم اسکول نے کیا، دوسرا ظلم ماسٹر نے کیا، پر وہ ظالم نہیں ہے۔ آج کی تعلیم کوئی مقصد کو سامنے رکھ کر تو ہے نہیں، آج کی تعلیم کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے، اسکولوں کا مقصد پیسہ کمانا ہے۔ 8ویں جماعت میں تھا، ہمارے استاد تھے عاصم صاحب مرحوم، اردو کے ٹیچر۔ میں ایک بات پوچھنے گیا، فرمانے لگے کہ وہ بچہ آیا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا استاد جی آپ سے ٹیوشن پڑھنی ہے، ٹیوشن۔ تو میں نے کہا بیٹا جو حکومت مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا گزارا اچھی طرح ہو جاتا ہے، تو اب میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تو میں جب پڑھنا ہو آ جایا کروں، میں پڑھا دیا کروں گا، مجھے حکومت کی تنخواہ کافی ہے۔ تو اب یہ استاد تو قبروں میں چلے گئے، ان کی تو ہڈیاں بھی شاید گل گئی ہوں گی۔ اب تو کوئی نہ استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہے، استاد کے سامنے بھی پیسہ، شاگرد کے سامنے بھی پیسہ، وہ تقدس ہی چلا گیا، وہ منصب ہی چلا گیا۔ ٹیوشن سینٹر کھلے اور پرائیویٹ اسکول کھلے، سب کے پیچھے مطمع نظر نسل کو بنانا نہیں ہے، ماں باپ کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، پیسہ نکالنا ہے۔ تو میرے بھائیوں خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو گالیاں نہ دو، اپنا دامن سنبھالو، اپنا گھر سنبھالو، اپنی نسل سنبھالو، قبل اس کے کہ کوئی صاعقہ کڑک اٹھے، قبل اس کے کوئی کوڑا
لپک جائے، قبل اس کے کہ کوئی آسمان کے دروازے کھل جائیں، قبل اس کے کہ آندھیاں سرخ ہو جائیں، قبل اس کے کہ زلزلوں کے رخ ہماری طرف پھر جائیں، بکھری موجیں ہماری طرف کو چل پڑیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے برس پڑیں، اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، چونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر یہ ہو جانا چاہیے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، ورنہ جو کچھ فیصل آباد اور پاکستان اور 6 بر اعظم میں ہو رہا ہے اس پر کب کے کوڑے برس جاتے۔ دعائیں دو کملی والے کو جو دنیا سے جاتے ہوئے میرا آپ کا مسئلہ حل کروا گیا۔ ملک الموت دروازے پہ تھے، جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا۔ فرشتہ اندر آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے میرے اللہ نے کہا تھا پوچھ کے جانا، بن پوچھے اندر بھی نہ جانا۔ اور یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے اللہ نے کہا تھا میرے محبوب سے پوچھنا، آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو واپس آ جانا، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی۔ اب آپ جو کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہنے لگا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا۔ دعا دو مدینے والے کو، زخم اب بھی اس کی روح پہ لگ رہے ہیں، اب بھی اس کو پیغام پہنچ رہے ہیں، اب بھی اس تک صدائیں جا رہی ہیں، اور اب بھی وہ زخمی ہے، مضطرب ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ جانے کا وقت ہے تو یہ قصہ کیا، الان قرۃ عینی، اچھا میرا اللہ میری امت کو نہیں چھوڑے گا؟ الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ اب اپنا ساتھ دے دے، اپنا پڑوس دے دے۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اپنے پاس بلا لے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ آہا، تھکا ہارا مسافر منزل پہ آ رہا ہے، برسوں کا ستایا ہوا، برسوں کے فاقے کاٹا ہوا، بھوک پیاس سہتا ہوا، پیٹ پہ پتھر باندھتا ہوا، آج اپنی منزل پہ آ رہا ہے۔ درد کی شدت ہی حضرت فاطمہ رو پڑی، واہ کرب ابھی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا دکھ۔ تو میرے نبی نے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، میری بیٹی ابھی تیرے باپ کا درد ختم ہو رہا ہے، بس آج آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کے کبھی دکھ نہ آئے گا۔ دکھوں کے دن گئے، آخری چند منٹ چند سیکنڈ باقی ہیں اور آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو جبریل بھی غمزدہ ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی وہی لے کے اب کبھی نہیں آؤں گا، ختم۔ ہائے دنیا بد نصیب، محروم ہو گئی دنیا۔ آپ نے کہا اللہ کی تقدیر کو نافذ کرو۔ چند سیکنڈ باقی تھے، آپ نے آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، ماتحتوں سے، غلاموں سے، نوکروں سے، نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں سے، غلاموں سے، نوکروں سے، نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، انہیں سولی پہ نہ لٹکا دینا، انہیں ٹانگ نہ دینا، 1500 روپے دے کے ان کی کھال اتار لیتے ہو، 3000 دے کر ان کی ماں بیٹی نہیں چھوڑتے ہو۔ کبھی دیکھا کہ تم اللہ کے کتنے وفادار ہو؟ اللہ سے 100% غداری اور نوکر سے کہتے ہو 100% میرا وفادار بن کے چل۔ کیا دیتے ہیں یہ تنخواہیں؟ 4000، 5000، 3000، اور اس میں ایک گھر چل سکتا ہے آج کے دور میں جب مہنگائی کا عذاب مسلط ہو چکا ہو۔ یہ عذاب اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ ہی دور کرے گا، حکومتیں مہنگائی دور نہیں کر سکتی۔ توبہ کرو گے تو یہ عذاب ٹلے گا۔ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر ساری دنیا میں چیزوں کے ریٹ طے کر کے جاتا، فلاں ملک میں فلاں چیز اس بھاؤ بکے گی، اس بھاؤ بکے گی، اس بھاؤ بکے گی۔ جب وہاں قلم مہنگائی کا چلتا ہے، حکومت کیا کرے؟
ڈالر کے انبار بھی لگ جائیں تو چیزیں سستی نہیں ہوں گی جب تک میرا اللہ فیصلہ نہ کرے. اور میرے اللہ کا فیصلہ اترتا ہے جب لوگ توبہ کرتے ہیں. توبہ کا رواج ختم، توبہ کا دھیان نہیں، احساس نہیں، خیال نہیں. چند ٹکے دے کر کہتے ہو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، 100% میرے غلام بن جاؤ، نہ چوں کرو، نہ چراں کرو، نہ اف کرو، نہ ہوں کرو. اے ہے کبھی دیکھا تم اپنے اللہ کے کتنے وفادار ہو؟ اپنے اللہ سے کتنی نبھاتے ہو تم؟ تو اپنے نوکروں پر، ماتحتوں پر، غریبوں پر، غریبن پر ایسے ظلم و ستم نہ روا رکھنا کہ کل اللہ کے دربار میں پکڑے جا چکے ہو. اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے. دیکھنا کہیں مال کے تکبر میں، کہیں سرداری کے تکبر میں، کہیں مالک ہونے کے تکبر میں اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھنا. الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غریبوں سے. آپ نے کہا عائشہ احب المساکین وقربیہم، عائشہ غریبوں سے محبت کر، انہیں اپنے پاس بٹھا. فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ بھی تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا. آخری نصیحت ختم ہو گئی. نہ نماز رہی، نہ غریبوں سے اچھا سلوک رہا، نہ نماز رہی، نہ نوکروں. آپ نے کہا جو کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو پیتے ہو انہیں پلاؤ. یہ دھن دولت یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہی. عدلتا بدلتا نظام ہے. کبھی غریب کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی نوکر پہ سختی اور زیادتی نہ کرنا. نہیں بنتی فارغ کر دو. ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا، کیسی کیسی گالیاں نکالتے ہیں. ہاں نقصان کے پورا کرنے کے اور انداز ہیں. عزت تار تار کرنے کی اجازت تو کوئی نہیں ہے. صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، وہ نرمی کرو. ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، کوئی نیکی پاس پلے نہیں ہے، اس کی جہنم کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی تیرے پاس ہے بھی صحیح دکھانے کو؟ کہے گا یا اللہ اور تو کچھ نہیں. جس پر میرا حق بنا کرتا تھا میں نے کبھی اس کو تنگ نہیں کیا تھا، بے عزت نہیں کرتا تھا. مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا تو پھر میرے لیے بھی مناسب نہیں میں تجھ پہ سختی کروں. چل جا، اسی تو فعل میں نے تجھے جنت کا وارث بنا دی. ایک پیالی تو ٹوٹ جائے گھر کی نوکرانی سے، اس پہ قیامت قائم ہو جاتی. ذرا جھاڑو دینے میں دیر کر دے، جھاڑو، قالین، ارے قالین صاف کرواتے کرواتے دل کی دنیا داغدار کر دی. برتن کیا ٹوٹا، تو نے ایمان توڑ کے رکھ دیا اپنا. پیالی کا بدل تو آ جائے گا لیکن گندے نکلے ہوئے زبان کے بول انہیں کہاں سے واپس کرو گے؟ ہائے ہائے، ہوا کے دوش سوار ہو جاتا ہے بول، کبھی واپس نہیں آتا. اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ارے بدبخت، کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے. سینہ تو زخمی کر دیا، دل تو چھلنی کر دیا، داغدار کر دیا، ہڈیوں سے دھواں اٹھنے لگا. پھر کہتا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لینا. تو پہلے کیوں نہ ہوش میں آیا؟ تجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا؟ بولنے سے پہلے کیوں نہیں تولا؟ اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. الفاظ بھی کبھی واپس ہوئے. چھلنی تو کر دیا، اب واپس کہاں سے لوگے؟ گولی تو پار نکل گئی، اب واپس کہاں سے لوگے؟ گولی کا زخم مندمل بھر جاتا ہے، گندے زبان کے بول کا زخم کبھی نہیں بھرتا. بھائیو آؤ توبہ کریں، آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اس محبوب پہ اور کبھی تو اس کا خیال کرو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، قربان ہو گیا. قیامت کے میدان میں بھی ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آدمی کہے گا یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا. ہر نبی، ہر رسول. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، میری جان بچا لے. ارے اس وقت میں تمہارا میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. ہے بھائیو آؤ توبہ کریں، اپنے اللہ کو مناؤ.
نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، تبلیغ میں. آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. پتہ نہیں کب نظام بدل جائے. اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے احسانات کو سامنے رکھو. اور دیکھو نا، نبی چلے گئے، آج کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں ہے. جو فلسطین میں قبریں ہیں وہ یقینی نہیں، ظنی ہے، ظنی، پتہ نہیں ہے یا نہیں. صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کرامت کے آپ جانے کے بعد بھی اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ موجود ہیں، جانے کے بعد بھی موجود ہیں، اپنی مسجد کے ساتھ موجود ہیں، اپنی ساری برکات کے ساتھ موجود ہیں. صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتہ قبر پہ آتا ہے، شام تک درود و سلام پڑھتا ہے. وہ چلا جاتا ہے، شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے، صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا، مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر ہوں گے، انسانوں میں درود پڑھنے والا کوئی نہ بچے گا. پھر فرشتے پڑھیں گے اور اللہ پڑھے گا، اور مسجد نبوی ختم، روضہ ختم، بیت اللہ ختم، مکہ ختم، مدینہ ختم. پر یہ ٹکڑا تو ہوگا. یہاں صبح سے شام تک 70,000 فرشتہ درود پڑھے گا، شام سے صبح تک پڑھے گا. پھر ایک وقت پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ڈنکا بجائے گا، قیامت کا نکارہ بجائے گا، اور انسان بھی مر جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، جبریل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل اسرائیل بھی مر جائے گا، عرش کے فرشتے مر جائیں گے، صرف اللہ 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 رہ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ خود اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. یصلون کا مطلب دوام ہوتا ہے، دوام. یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. اس لفظ یصلون کا تقاضا یہ ہے، ہم پڑھیں، آپ پڑھیں، فرشتے پڑھیں، اللہ پڑھے. پھر ہم مر جائیں گے، مسلمان مر جائیں گے، کافر رہ جائیں گے، پھر فرشتے ہوں گے، اللہ ہوگا. پھر فرشتے مر جائیں گے، اللہ باقی، اللہ ابدی، اللہ ازلی، اللہ قائم، اللہ دائم، اللہ حی، اللہ قیوم، اللہ قدیم، اللہ بلا ابتدا بلا انتہا. یہ اللہ جب سب کچھ کوئی نہ ہوگا تو پھر اللہ خود لفظ یصلون کا تقاضا ہے، اب اللہ اکیلا اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہوگا. تو بھائیو، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو منا لو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اس کے احسانات کا اتنا تو بدلہ دو جتنا کتا اپنے مالک کو بدلہ دیتا ہے. دیکھتے نہیں ہو، گھر کے بچے سے بھی مار کھاتا ہے، روٹی کھاتے کو بلاؤ بھاگ کے آتا ہے. ہمارے والد رحمت اللہ علیہ کتوں کا شوق تھا، جیسے ذمہ داروں کو ہوتے ہیں. تو ایک السیشن کتا ہوتا تھا ان کا، اتنا بڑا، جیکی اس کا نام تھا. جیکی مجھے اچانک یاد آ گیا، میری عمر ہوگی 6-7 سال. تو وہ کبھی روٹی کھا رہا ہوتا تھا، کبھی دودھ پی رہا ہوتا تھا. تو میرے والد صاحب کہتے جیکی، دوسری آواز اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ روٹی چھوڑ کے دودھ چھوڑ کے دوڑا ہوا آتا تھا اور ایسے میرے باپ پر جمپ کرتا تھا. کتا ناپاک، بلانے والا انسان، نہ اس کا خالق نہ مالک، صرف روٹی کھلائی، دودھ پلایا. بلانے والا اللہ، جس کو بلایا جا رہا وہ انسان. بلانے والا مالک، جس کو بلایا جا رہا وہ مملوک. بلانے والا خالق، جس کو بلایا جا رہا وہ مخلوق. وہ اللہ یہ بندہ، وہ معبود یہ عبد، وہ خالق یہ مخلوق، وہ مالک یہ مملوک. وہ دن میں 5 دفعہ کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نا میرے پاس نماز پڑھنے. حی علی الصلاۃ، آؤ نا میرے پاس نماز پڑھنے. نہ جوان اٹھتا ہے، نہ بوڑھا اٹھتا ہے، نہ مرد اٹھتا ہے، نہ عورت اٹھتی ہے. تو کیا ہم جیکی کی وفا سے بھی نیچے چلے جائیں؟ اتنی تو وفا کر دیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اتنی تو وفا ہو جائے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. وفائیں کرنے والے کر گئے. احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی، ام عمارہ سامنے آ گئی. ام عمارہ عورت، ادھر بیٹا حبیب بن زید، ادھر بیٹا عبداللہ بن زید، 2 بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سپر ہو گئی. کہا میرے بیٹو، اگر آج میرے نبی کو زخم لگا تمہیں میں مرتے دم تک معاف نہیں کروں. اگر آج میرے نبی پہ تمہارے ہوتے ہوئے زخم لگا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی. اور عبداللہ بن قمیہ شاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور پہ وار کیا ہے.
اور کندھے پہ تلوار ماری جس کا زخم 1 مہینہ تک لگا رہا. اس پہ حملہ کرنے والی صرف ام عمارہ تھیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا. وہ شازور تھا، یہ بے زور تھیں. وہ سوار تھا، یہ پیدل. وہ 2 لوہے کی زروں میں، یہ ویسے ہی. تو انہوں نے 2 دفعہ اس پہ تلوار ماری ہے، لیکن دونوں دفعہ تلوار بے اثر گئی. ایک عورت کی کاٹ، اوپر 2 تلواریں، اوپر وہ گھوڑ سوار. لیکن جب وہ بے بس ہوئی ہے تب اس کی تلوار جا کر حضور کے کندھے پر پڑی ہے، اور اس نے سر پہ بھی تلوار ماری، کندھے پر بھی ماری، خود بھی ٹوٹا اور کندھے پر بھی زخم آیا. لیکن سینہ سپر رہی ہے جب تک گری نہیں. حضور پر کسی کو اٹھنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا. ابو طلحہ انصاری حضور پر ایسے لیٹ گئے، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی. لیکن اللہ کے نبی پہ تیر نہیں آنے دیا، ان کو کھینچا گیا. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے، اپنا ہاتھ آگے کر دیا. سیدھے ہاتھ پہ تیر سہتے رہے، سہتے رہے، سہتے رہے. سارا ہاتھ شل ہو گیا، سارا ہاتھ بیکار ہو گیا، سارا ہاتھ. وہ کافروں نے نرغے میں لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے زخم کھا کے، بے ہوش ہو گئے تھے. کچھ ہوش تھا، کچھ بے ہوشی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے قریش کے نرغے کو توڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. تو آپ نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہوگی، واجب ہوگی. پھر کافر پیچھے بھاگے، پھر حضور کو گھیرے میں لے لیا. پھر حضرت طلحہ نے بٹھایا اور پھر تلوار اٹھائی اور پھر بپھرے شیر کی طرح، زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے. پھر قریش کو کائی کی طرح چھانٹ کے رکھ دیا. پھر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی. پھر آپ نے کہا طلحہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. پھر قریش نے حملہ کیا، پھر ان کو گھیرے میں لے لیا. پھر آپ نے حضرت طلحہ نے آپ کو بٹھایا، پھر پلٹ کے حملہ کیا. پھر ان کو دھکے دیکھے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ان کو دائیں بائیں کیا. پھر حضور کو اٹھایا، 3 دفعہ کافروں کے نرغے سے نکالا اور دوڑتے ہوئے احد پہاڑ پہ چڑھے، جبکہ خود سارا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا. اور اٹھایا اور ایک غار تھا، غار کے اندر جا کر لٹایا. دیوار سے ٹیک لگوائی، پتھر کی دیوار سے. جو ہی آپ نے ٹیک لگائی اور احد پہاڑ کے ساتھ آپ کی کمر لگی، تو جو ہی احد کو پتا چلا کہ رسول اللہ ہے، تو اتنا حصہ جو کمر مبارک سے لگا تھا وہ سپنج کی طرح نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے قتادہ بن نعمان اپنے جسم کے ساتھ سام، جو تیر آئے آگے ہو جائیں، جو تیر آئے آگے ہو جائیں. ایک تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کیما کیما ہو کے باہر آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے میرے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے. اور آپ نے تیر کو نکالا، تیر نکالا، ساری آنکھ کیما کیما باہر نکل آئی. پھر آپ نے اس کے سارے ملبے کو اکٹھا کیا، اٹھا کر آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا. پھر فرمایا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے. اللہم اجعلہا احسن عینیہ، اے اللہ اس کی اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے. یہ کہہ کر ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ دوسری سے زیادہ حسین ہو چکی تھی، جگمگ کر رہی تھی. اے ہے انہوں نے سینے پہ زخم سہے، ہم نے نبی کے سینے پہ زخم لگائے. انہوں نے آنے والے تیروں کو آنکھوں میں لیا، ہم نے اپنے تیر کمان اسی کے سینے پہ چلا دیے. انہوں نے زخموں کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخم اپنے جسم پر سہے، اور ہم نے اپنی تلواروں، توپوں کا رخ اللہ کے محبوب کے سینے کی طرف کر دیا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم خوار کیوں ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی. ارے کر کیا رہے ہیں ہم؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میری خلوت کیا ہے؟ میری جلوت کیا ہے؟ میرا نوکر سے سلوک کیا ہے؟ میرا غریب سے سلوک کیا ہے؟ آج کی جوان لڑکی کیا کر رہی ہے؟ یہ جوان کیا کر رہے ہیں؟ یہ تاجر، ذمہ دار، یہ حاکم، یہ قاضی، یہ عادل، یہ جب کیا ہو رہا ہے؟ کسے نہیں ستایا جا رہا. تو میرے بھائیوں، اللہ کو ساتھ لو. اللہ کو ساتھ لینا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کے پیچھے چلو. اس کے پیچھے چلنا سیکھنا پڑے گا. یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں توبہ کرو، تبلیغ میں پھرو. توبہ کرو،
تبلیغ میں پھرو، یہ گھر بیٹھنے ملنے والی سوغات نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ سرمایہ نہیں ہے جو باپ کا مل جائے گا۔ اور بھائیو نکلو نکلو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نفع کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی ذات کا دائی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں کہ میں کہوں میرے مرید ہو جاؤ، میرے بیعت ہو جاؤ، تمہیں اللہ سے ملا دوں گا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں تو خود ان پڑھ گنور، میں تو خود اس تلاش میں ہوں کہ اللہ مل جائے۔ جن راہوں پر چل کے اللہ ملتا ہے میں وہ راہ آپ کو بتا رہا ہوں، جن راہوں پہ چل کر اللہ اس کے رسول کی محبت ملتی ہے، وہ راہیں جو اللہ رسول کے گھر تک پہنچاتی ہیں، وہ راہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ چلو، مجھے ڈاکیا سمجھو، مجھے معیار نہ بناؤ، میں انسان ہوں، انسان کا مطلب ہے خطا کا پتلا، مجھے معیار نہ بناؤ، میں اپنی شخصیت کا داعی نہیں ہوں کہ بھئی ہماری بیعت ہو جاؤ ہم تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی راہوں میں نکلو، اللہ خود تمہیں ملے گا، وہ تو خود انتظار میں ہے، میرے بندے اذکرک وتنسانی، میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو ہی مجھے بھول جاتا ہے، ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میں تو تجھے ہر حال میں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیو جاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کرو، تبلیغ میں پھرو، نکلو، چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، یہ نوجوان پھریں، اسکولوں کے کالج کے پروفیسر اساتذہ، جاؤ اللہ کے سامنے رو، مناؤ اس کو، اے بیچاری حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، ان کے لیے بھی دعا کرو، یہ فوج، یہ پولیس، یہ محکمے، یہ سب بے جان ہیں، ان سے امیدیں کاٹ لو، ہاں ان کے لیے دعا، ان کو دعائیں دو، ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ غلط جا رہے ہیں تو جہنم میں جا رہے ہیں، وہ اپنی تباہی کے بیج بو رہے ہیں، تو ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی، محبت کرنی ہے۔ جیسے مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر نفرت شروع کر دے تو علاج کیسے ہوگا؟ آج کی انسانیت، آج کا مسلمان گمراہ ہو چکا ہے، دنیا کو معبود بنا کے چل رہا ہے، تو قابل رحم ہے، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے روبو، اس کے لیے تڑپو، برے کو برا کہنا آسان ہے، برے کے پیچھے پھر کے توبہ کروانا یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو بھائی تبلیغ میں ہم نے یہ سبق سیکھا ہے، برے سے بھی محبت کرو، اچھے کی قدر کرو، محبت کرو، برے کی برائی سے نفرت کرو، ذات سے محبت کرو، پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کا مقرب بن جائے۔ تو ایک دو بھائی اپنی ذات سے بھی توبہ کرو، اور ساری دنیا سے توبہ کروانے کے لیے نکلو، یہ گلستان والے تو نکلتے نہیں، تم تو نکلو بھائیو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سنت انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔